أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. آل محمد.
عباد الله به والمقام على المسلمين به نشهد الله أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين شفيع المرسلين واصل لهم بالكاملين سد الله عباد الداعين إلى سبيل الله بحكمته وموعظته حسنته ولا تعهد المؤمن وإلى أولياء ورحمته أوصيكم على الله بالتوبة عما سبق من ذنوبكم والإنابة وإلى الله التي نستغفره لكم فإنه تعالى كريم وغفور عليه يقول يسيرا ويعفو عن كثيرا قال الله تعالى قوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا تسامحكم يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم جنات تجري من تحتها الأنهار قال قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أنا أمركم الله بما يكون من كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه وقامت عليهم لكم وتفسير من سبيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد المرسلين شفيع المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إمام المسلمين وعلى كل المهتدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حسن المجتبى والحسين الشهيد الكربلاء وعلي بن الحسين ونحن بن علي جعفر بن محمد موسى بن جعفر علي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي اللهم صل على مولانا محمد وعلى صل على محمد ما صلى في القرآن أعمل من الشرك والمبالغ والمبالغ كل المبالغ والشهادة صلى الله عليه السلام عليه أعمل يوم السلام عليه اللهم عليك خير ساهل وقدر إن تكرمنا وتقدر مستشفين بين يديك وتتحسن على أموال المؤمنين بما كنت تفعله وإزديادك القادر وقلت درجاته اللهم بلغنا ما أتينا وبلغنا بنا من أهل وجههم وعليهما سكينة اللهم جل يتوكل فتنفع سكين ظاهرا والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهاء عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بچوں کو کے لیے بھی ہمارے یہاں ہمارے تھے وہ 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر رہے اور اس لیے کم سے کم 5.5 کلومیٹر کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور ان کو ایک دوسرے کے حالات معلوم ہوں ایک دوسرے کے حالات معلوم ہوں گے اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو ایک دوسرے کی مدد کر سکے اس لیے یہ جمعہ ہمارا 5.5 کلومیٹر اب یہ عبادت بہت ہوتی ہے قرآن کہہ رہا ہے آپ حاصل ہو کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے کہیں نہ کہا ترجمون اور تم کیا ہمارے طرف فرق نہیں آؤ گے تو کسی کو کسی چیز کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا. ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا
غذا کو صاف کرتے تھے. تو یہ تمہارے طرف غذا صحیح گئے اس لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے کہ یہ اپنے اندر خود کر دیں گے. اور تم نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جاڑے میں ان کے کاٹنے سے کوئی اثر زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن گرمی میں یہ زیادہ افراد زمین کے اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں کہ زہر ہمارے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. ایک شخص نے چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا ہم بہت بیمار ہیں جن کے کربلا سے کہ وقت بیمار ہوئے ہیں ابھی تک ہمیں شفا نہیں ہوئی. تو مولا نے کہا یہ بیماری تمہارے لیے رحمت ہے، یہ بیماری تمہارے لیے رحمت ہے. مولا نے وہ کیسے کہ جب تم کوفے میں تھے اور ہم لوگ کربلا میں تھے تو اپنے صاحب کا کیا وہ تھا کہ بیمار اور ضعیف کے علاوہ جتنے ہیں سب کو قتل حسین میں شامل ہونا ہے. اگر تم بیمار نہ پڑتے تو یا تو قتل کر دیے جاتے یا تم ایک معصوم کے قتل میں شامل ہوتے. لہذا اللہ نے تمہیں بیمار ڈال دیا تاکہ تم وہاں نہ جاتے. حضرت عیسیٰ پروردگار سے کہتے ہیں پروردگار تم تیرا جو سب سے عظیم ساتھی ہو، سب سے قریب ساتھی ہو، اس کی نشاندہی کرو کہ فلاں باغ میں چلے جاؤ، میرا ایک ساتھی وہاں ہے اور جا کے اسے ملو. جناب عیسیٰ جاتے ہیں، جیسے داخل ہوتے ہیں السلام علیکم، جواب ملتا ہے علیہ السلام یا روح اللہ. کیا یہ بتاؤ اب سے پہلے میں یہاں کہیں آیا نہیں، کبھی آیا نہیں، تمہیں کیسے پتا میں روح اللہ ہوں؟ جس نے تمہیں ہمیں یہاں تک ہمارے پاس آنے کی نشاندہی کی ہے اسی نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ روح اللہ ہے. کیا یہ بتاؤ کہ تم دیکھ سکتی نہیں ہو، ہاتھ پیر رنتے ہیں، تم شکر خدا کر رہی ہو؟ کہا ہاں. دل شاکر ہے، جسم صابر ہے، زبان ذاکر ہے کہ وہ چیزیں اللہ نے ہم سے لے لی جن سے ہم حرام کی طرف جا سکتے ہیں اور ہم حرام کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں جس کی وجہ سے ہم حرام کی طرف جا سکتے تھے، ہاتھ پیر ہوتے جا سکتے تھے، آگے ہوتی تو نہ میرے پر نظر پڑتی. لہذا وہ چیزیں اللہ نے ہم سے لے لیا. تو عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ زکات یہی عبادت نہیں ہے. عبادت بہت چیزیں ہیں اور جیسا کہ ابھی آپ سنیں گے یہ سب پہ اللہ ہمارے سمجھتے ہیں اللہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب تصویر کر رہی ہیں. حشرات ہوں، ذرات ہوں، قطرات ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، جتنے ہیں سب تصویر کر رہے ہیں، سب عبادت کر رہے ہیں. اور خدا کا رسول کیا کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے اور ہمارے 73 ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک ناری ہوگا، باقی سب ناری ہوں گے. تو کیا یہ نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے؟ سب کرتے ہیں لیکن جیسے اللہ چاہتا ہے وہ نہیں کرتے. تو ابھی ہم نے کہا کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب عبادت کر رہی ہیں. اور خدا کا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ ضربت و علیم یوم الخندق افضل من نماز ثقلین. علی کی خندق کے دن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جتنے انسان دنیا میں ہیں اس کے 10 گنا چوپائی ہیں اور جتنے یہ دونوں ملتے ہیں اس کے 10 گنا
پرندے ہیں، جتنے یہ تینوں ہیں اس کے 10 گنا کیڑے مکوڑے ہیں، اور جتنے یہ چاروں ہیں اس کے 10 گنا جنات ہیں، جتنے یہ پانچوں ہیں ان کے 10 گنا زمین کے فرشتے ہیں، اور جتنے یہ 6 ہیں اس کے 10 گنا پہلے آسمان کے فرشتے ہیں، جتنے یہ سب ہیں ان کے 10 گنا دوسرے آسمان کے فرشتے، جتنے یہ ہیں ان کے 10 گنا تیسرے آسمان کے فرشتے، یہاں تک کہ 7واں آسمان تک پہنچیے، پھر عرش تک، پھر صنادیق ہیں، اتنے تو فرشتے ہیں، اور باقی مخلوق سب مل کے کیا ہوگی؟ تو یہ کیا ہے؟ ان سب سے علی کی ایک ضرورت، حضور جہاد فروع دین میں 6ٹھی منزل پہ ہے، جس کی 6ٹھی منزل کی عبادت پہ یہ عالم ہے کہ ایک ضرورت، اور علی نے کتنی ضرورتیں لگائی ہوں؟ ایک ضرورت، 6ٹھی منزل کی عبادت پہ یہ عالم ہے، تو جس کی 5ویں منزل پہنچ میں کیا عالم ہوگا؟ اور جب 5ویں منزل سمجھ میں آ جائے تو 4تھی منزل زکات، اگر وہ ایک انگوٹھی دے دے تو آئے تو ترتیب بھی کرنا ہے، اور تیسری منزل کی عبادت حج، وہ کیا ہے؟ میں اس کی تعریف کیا کروں جس نے کعبے کو خودوں سے پاک کر کے حج کے قابل بنا دیا، اور اس کے بعد دوسری منزل کی عبادت کیا ہے؟ روزہ، جن کے روزوں نے ایک آیت نہیں 2 آیت نہیں سورہ دہر نازل کرا، اور جب دوسری منزل سمجھ میں آ جائے گی تو پہلی منزل ان ردت سے رہا، ان قبلت سے رہا، اگر نماز رد ہو گئی تو سب رد ہو جائے گا، نماز قبول ہو گئی تو سب قبول ہو جائے گا۔ تو نماز اس کی عبادت ایسی ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ پیر میں تیر لگا ہے، رسول اسلام کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں نکال پاؤ گے تیر، جب علی نماز میں مشغول ہو جائے تب نماز پورا۔ اس کی نماز کو ہم کیا کہیں جس کے لیے آب کوثر آیا، ہم اس کی نماز کے لیے کیا بتائیں کہ اگر دیر ہو گئی تو جبریل امین نازل ہوئے، یا رسول اللہ ابھی رکوع سے سر نہ اٹھائیے گا، علی شریف کے جماعت ہو جائے، ایسی عبادت اس گھرانے میں کیسی عبادت ہے، بچہ کنویں میں پڑا ہوا ہے اور عبادت کرنے والا عبادت کر رہا ہے، جب عبادت ختم ہوتی ہے، نماز ختم ہوتی ہے، آتے ہیں کنویں کی جگہ پر بیٹھتے ہیں، آپ بڑھاتے ہیں، پانی بڑھتا ہے، بچے کو پکڑ کے نکال دیتے ہیں، گھر میں آگ لگی ہے، نماز میں مشغول ہے، ایسی عبادتیں کہاں ہماری عبادت ہے؟ کون سی عبادت ہے؟ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے 2 رکعت نماز پڑھیے لیکن خلوص سے دل سے ہو، یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے میں آپ وظائف میں ایسا مشغول ہو گئے کہ دوسرے لوگ بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو کہیں جانا ہے، کسی کا وضو باقی نہیں رہ سکتا، کسی کی کوئی اور پریشانی ہے، لہذا آپ اپنے نماز اگر جماعت میں ہیں تو اپنے نماز آپ جلدی کیجیے، وظائف میں جلدی کیجیے تاکہ جماعت ساتھ میں جلدی ہو جائے، پھر جس کو جہاں جانا ہے وہ چلا جائے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو ذرا سے بھی تکلیف پہنچی تو وہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، وہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔